الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بیت اللہ، تو کتنی عظمت والا ہے، تو کتنی حرمت والا ہے، تو کتنے تقدس والا ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ حرمت والی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان پر حملہ کرے یا اس کے مال پر حملہ کرے یا اس کی آبرو پر حملہ کرے تو اس شخص سے بڑا مجرم ہے جو بیت اللہ پر حملہ کرے۔ لہذا دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہوئی ہو، اس کو ہٹانا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز، پتھر ہو یا کوئی اور چیز پڑی ہو جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، تو اس کو ہٹانا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ہم اور آپ جب دیکھتے ہیں، جب تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اور ایمان کا شعبہ ہے، تو تکلیف دہ چیز کو راستے میں ڈالنا کتنے بڑے گناہ کی بات ہوگی۔ مگر افسوس، صد افسوس ہے کہ آج ہم نے ان چیزوں کو دین سے خارج کر دیا ہے۔ بس نماز روزے کا نام دین رکھ لیا ہے، نماز روزہ ہی پڑھ لینا دین کو ہم دین سمجھ لیا ہم نے، باقی یہ چیزیں ہیں ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ پڑھے لکھے، سمجھدار، نمازی، صف اول کے پابند اور اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، صف اول میں حاضر ہونے والے، مگر اپنی زندگی میں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتے، کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ اب آج کل لوگ دیواروں پر مختلف نعرے لکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے دیواریں کالی ہو رہی ہے، یا دیواروں پر مختلف اشتہارات جو ہے لگا دیتے ہیں، چپکا دیتے ہیں۔ جس شخص کی وہ دیوار ہے وہ اس کی ملکیت ہے، اب اس کی مرضی کے بغیر اس کی دیوار کو استعمال کرنا، چاہے وہ کسی دینی اشتہار کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور دوسروں کی چیز کو اس کی رضامندی اور اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا، یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے ایک قسم کا، اور یہ ایسا ہی گناہ ہے جیسے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے۔ آج جو ہے پوری قوم اس کام میں جو ہے مبتلا ہے، اور دین کا نام لینے والے بھی اسی میں مبتلا ہے۔ اس لیے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا راستے سے بہت ضروری چیز ہے۔ اسی طرح راستوں میں کیچڑ اور گھر کے کیچڑ کی تھیلیاں پھینک دی جاتی ہیں، اور کسی کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میونسپلٹی کی قوانین کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ارے یہ سب آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے قوانین ہیں جن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں کوئی تکلیف کی چیز مت ڈالو، راستے میں کوئی تکلیف کی چیز مت ڈالو۔ ایک حدیث میں آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے، گھر کا آنگن جو ہوتا ہے، یا اپنی گھر کے سامنے جو بھی حصہ ہے، ہر گھر والے کا فرض ہے کہ اس کو صاف رکھے، صاف ستھرا رکھے۔ یہ ہے میونسپلٹی کا قاعدہ جو آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ہر فرد کا یہ فرض ہے، ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے کا حصہ صاف رکھے، صاف ستھرا رکھے، اس میں گندگی نہ ہو، اس لیے کہ جب لوگ اس کے پاس سے گزریں گے تو لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے، لیکن لوگ آج اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اسی طرح کسی کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی لگا دینا اور اس کی اجازت کے بغیر، جب وہ آئے گا یا راستے چلنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یا کہیں بھی گاڑی پارک کر دینا، یہ جو ہے جو بھی جس ہمارے فعل سے کسی کو تکلیف پہنچے وہ تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو نماز روزے کے علاوہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس چیز سے اللہ کی مخلوق کو کہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر ہمارے کسی بھی فعل سے مخلوق خدا کو کسی کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، سمجھ لو کہ ہم نیکیوں کے ساتھ گناہ کا دروازہ بھی کھلا رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز روزے کے ساتھ ساتھ
اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اپنی ذات سے کسی بھی مخلوق خدا کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے ہاتھ پیر سے، یا نہ ہمارے کوئی فعل سے، ہمارے کسی کام سے کسی مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ کسی کو تکلیف سے بچانا یہ بھی جو ہے ایک ایمان کا شعبہ ہے، اس پر عمل کرنے سے ہمیں جو ہے نیکی بھی ملے گی اور دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک